میری بھانجی بلک بلک کر رو رہی تھی۔ اس بیچاری کو تو یہ خبر بھی نہ تھی کہ اس کے آتے ہی اس کی ماں یہ دنیا چھوڑ کر جا چکی تھی۔ میری بڑی بھانجی اس نومولود بچی کے پاس بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی اور بار بار اپنی آنکھوں میں آتے آنسوؤں کو صاف کر رہی تھی۔ میں کمرے میں داخل ہوا تو مجھے دیکھ کر میری بڑی بھانجی فاطمہ بھاگ کر میرے پاس آئی اور میرے گلے لگ کر رونے لگی۔ ماموں مما کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، وہ مجھ سے کوئی بات نہیں کر رہی ہیں۔ بھانجی کے الفاظ سن کر میں اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکا اور اسے سینے سے لگا کر رونے لگا۔ میرا رب بھی کتنا بے نیاز ہے، بے شک وہ جو کرتا ہے اس میں ہماری ہی بہتری ہوتی ہے، مگر اس وقت ان بچیوں کو دیکھ کر میرا دل ڈوب رہا تھا۔ ایک ماں کے علاوہ بچوں کو آخر کون ماں جیسی محبت اور پیار دے کر پال سکتا ہے؟ مجھے دل ہی دل میں اپنے بہنوئی پر غصہ بھی آیا تھا، کاش وہ پیسے فضول خرچ کرنے کی بجائے اس وقت کے لیے بچا کر رکھتا جب میری بہن کو سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ ڈاکٹروں نے تو پہلے ہی بتا کر رکھا تھا کہ ڈیلیوری کے وقت ماں اور بچے کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، مگر اس کے باوجود جب وقت آیا تو بہنوئی نے میری بہن کو ہسپتال لے جانے کی بجائے محلے کی دائی بلوا کر ڈیلیوری کروائی تھی۔ میری بہن اس وقت چیختی چلاتی رہی تھی۔ اس کے ہاں دوسری بیٹی کی پیدائش ہوئی تھی، مگر اسی کے ساتھ وہ اس دنیا کو چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ میں حالات کے آگے بے بس تھا، ورنہ دل تو یہی چاہتا تھا کہ بہنوئی کا منہ نوچ لوں۔ میری بہن اس کے ساتھ خوش نہیں تھی، مگر اس کے باوجود اس نے مجھ سے کبھی کوئی گلہ نہیں کیا۔ سب کچھ قسمت کا لکھا سمجھ کر اس نے قبول کر لیا تھا۔ اب جب اس کی میت میرے سامنے پڑی تھی تو اس کا چہرہ دیکھ کر میرا دل سو سو ٹکڑے ہوا تھا۔ اس کے ماتھے پر نیل کے نشان ابھی بھی موجود تھے، مگر اب سوائے پچھتاوے کے میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ بہنوئی کا رویہ میرے ساتھ کچھ اچھا نہ تھا، اس لیے جیسے ہی شام ہوئی میں اپنی بھانجیوں کو وہیں چھوڑ کر اپنی بیوی کے ساتھ گھر واپس آ گیا۔ مجھے رہ رہ کر اپنی بہن کی یاد ستا رہی تھی۔ کتنی بڑی غلطی کر دی تھی میں نے اس کا رشتہ ایسے شخص کو دے کر جس میں انسانیت نام کی چیز نہیں تھی۔ ہم بہنوں اور بیٹیوں والے بھی کتنے بے بس ہوتے ہیں۔ میں اندر ہی اندر تڑپ کر رہ گیا۔ اگلے دن جب میں بہنوئی کے ہاں گیا تو فاطمہ زمین پہ بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کے کپڑے مٹی سے بھرے ہوئے تھے، چہرہ بھی گویا دھلا ہوا نہیں تھا۔ میں اس کے پاس گیا اور بولا کہ میری بیٹی کو کیا ہوا ہے؟ میرے سوال پر وہ روتے ہوئے بولی کہ ماموں مجھے بہت بھوک لگی ہے، میں نے کل سے کچھ نہیں کھایا، ابو کو کہا ہے کہ کھانا لا دیں تو آگے سے کہتے ہیں جا کر کچن میں خود بنا لو۔ فاطمہ کے الفاظ میرے دل پر خنجر چلانے لگے تھے۔ مجھے بہنوئی اور اس کی بہن پر بہت غصہ آیا۔ اس نے کہا تھا کہ اس کی بہن میری بھانجیوں کا خیال رکھے گی، مگر یہ کیا، ان کی ماں کو مرے ابھی ایک دن بھی نہیں ہوا تھا بچیوں کی یہ حالت ہو چکی تھی۔ میں نے بہنوئی سے کہا تو وہ فوراً ہڑبڑا کر کہنے لگے کہ بچی ہے بھول گئی ہوگی، ورنہ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے اسے کھانا کھلایا تھا۔ میں نے فوراً بھانجی کے لیے کھانا بنوایا اور اسے اپنے ہاتھوں سے کھلانے لگا۔ وہ ہو بہو میری بہن جیسی دکھتی تھی۔ چند دن یوں ہی گزر گئے۔ میں روزانہ بہنوئی کے ہاں جاتا اور اپنے بھانجیوں سے مل کر آتا۔ ان کا خیال میری بہن کی نند رکھ رہی تھی۔ پھر ایک روز شام کو میرا بہنوئی اپنی دونوں بیٹیاں لے کر ہمارے گھر آ گیا اور بولا کہ فیصل بھائی اپنی بھانجیوں کو کچھ دنوں کے لیے اپنے پاس رکھ لو، میں دوسرے شہر کسی ضروری کام سے جا رہا ہوں، جلد لوٹ آؤں گا تو اپنی بچیوں کو واپس لے کر جاؤں گا۔ میری غربت اس بات کی اجازت نہیں دیتی تھی کہ بھانجیوں کی کفالت اٹھا سکوں، لیکن بات چند دن کی تھی اس لیے میں انکار نہیں کر سکا۔ بہنوئی کی بات سنتے ہی میں نے اگلے ہی پل دونوں بچوں کو سینے سے لگا لیا اور بہنوئی وہاں سے چلا گیا۔ میری بیوی کو جب پتہ چلا تو وہ تھوڑی سنجیدہ سی ہو گئی، بولی کہ اتنی چھوٹی بچیوں کو آخر میں کیسے پالوں گی؟ مجھے اس سے یہ امید نہیں تھی، مگر میں نے سمجھاتے ہوئے کہا کہ چند دنوں کی تو بات ہے، یہ دونوں مہمان بن کر آئے ہیں، پھر واپس چلی جائیں گی۔ میرے اپنے بھی 3 بچے تھے، میرے اتنے وسائل نہ تھے کہ بھانجیوں کی ذمہ داری بھی لے سکوں۔ اس رات میں نے اپنی دونوں بھانجیوں کو اپنے پاس سلایا۔ میری بیوی ثانیہ انہیں میرے پاس دیکھ کر پہلے ہی کمرے سے چلی گئی تھی۔ آدھی رات ہوئی تو چھوٹی بھانجی رونے لگی، شاید اسے بھوک لگ رہی تھی۔ میں اٹھا اور اپنی بیوی ثانیہ کے پاس چلا آیا۔ وہ میرے بچوں کے ہمراہ دوسرے کمرے میں سو رہی تھی۔
وہ جھنجھلا کر اٹھی اور نہ چاہتے ہوئے بھی میرے ہاتھ سے گڑیا کو لے کر اسے چپ کروانے لگی۔ میں نے اسے کہا کہ شاید اسے بھوک لگی ہے، دودھ گرم کر کے پلا دو، شاید چپ کر جائے۔ میری بیوی غنودگی کی حالت میں بڑبڑاتی ہوئی اٹھی اور پھر کچن سے دودھ گرم کر کے لے آئی۔ میں ثانیہ کے مزاج سے اچھی طرح واقف تھا۔ اسے میری بہن اور اب اس کی اولاد سے کوئی خاص لگاؤ نہیں تھا۔ میں انہی سوچوں میں گم تھا کہ میری چھوٹی بھانجی ایک دم سے چیخی تھی۔ میں ہڑبڑا کر اس کی جانب دیکھنے لگا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ ثانیہ نے جو ہی فیڈر اس کے منہ میں ڈالا تھا وہ چیخ اٹھی تھی۔ میں نے فوراً آگے بڑھ کر جب فیڈر کو چھوا تو وہ بہت گرم تھا۔ میرا ہاتھ اس کا سینک برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ نہ جانے کیسے اس ننھی بچی کے حلق سے وہ اترا ہوگا۔ میں نے فوراً گڑیا کو اٹھا کر سینے سے لگا لیا۔ وہ شاید گرم دودھ کی جلن سے مسلسل رو رہی تھی۔ میں نے ثانیہ کو اچھی خاصی باتیں سنا دیں۔ آخر وہ اس حد تک لاپرواہ کیسے ہو سکتی تھی؟ ثانیہ خود بھی پریشان سی ہو گئی اور پھر روتے ہوئے بولی کہ مجھے معاف کر دیں، مجھے یاد نہیں رہا کہ دودھ ٹھنڈا کر کے پلانا تھا۔ میرے بچے بڑے ہو چکے ہیں، مجھ سے اب اتنے چھوٹے بچے نہیں سنبھالے جاتے۔ مگر اس کی بے دہانی، اس بیچاری کا منہ اندر سے جل چکا تھا۔ میں اسے ہسپتال لے گیا اور فوری طور پر دوا دلوائی۔ اگلی رات میں اور ثانیہ کھانے کی میز پر بیٹھے تو مجھے فاطمہ کا خیال آیا۔ کہاں تھی وہ؟ میں جب سے گھر آیا تھا وہ مجھے کہیں بھی نظر نہیں آئی تھی۔ میں نے ثانیہ سے پوچھا تو وہ بولی کہ میں نے اسے کھانا کھلا کر سلا دیا ہے، آج ماں کو یاد کر کے بہت روتی رہی تھی۔ میں نے یہ سن کر ایک گہری سانس خارج کی اور پھر کھانے میں مشغول ہو گیا۔ سونے سے پہلے دل میں عجیب سی بے چینی اتری ہوئی تھی، گویا کچھ کمی سی ہو۔ چھوٹی بھانجی کو میں نے خود فیڈر پلا کر سلا دیا تھا، جبکہ فاطمہ ابھی تک دوسرے کمرے میں ہی موجود تھی۔ مجھے لگا میرے بچوں کے ساتھ ہی سو گئی ہوگی، لیکن دل کو چین نہ آیا تو میں اٹھا اور اس کمرے میں جانے لگا۔ جب دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرا دل دہل گیا۔ وہ بستر کے عین بیچ یوں پڑی تھی گویا نیند میں نہیں بلکہ بے چین سی لیٹی ہو۔ اس کے دونوں ہاتھ اس کے پیٹ پہ تھے۔ وہ کرا رہی تھی اور کچھ بڑبڑا بھی رہی تھی۔ میں چلتے ہوئے اس کے قریب آیا اور ہونٹوں کے قریب جا کر سننے لگا۔ وہ دھیمی آواز میں آنکھیں مودی کہہ رہی تھی کہ امی واپس آ جائیں، مجھے کھانا بنا کر دیں، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ اس بچی کے الفاظ میرے دل کو تڑپا کر راکھ کر گئے تھے۔ ثانیہ کا کہنا تھا کہ اس نے فاطمہ کو کھانا کھلا دیا ہے، جبکہ وہ تو شاید صبح سے ہی بھوکی تھی۔ میں نے فوراً اسے اٹھایا، اس کا وجود بخار سے تپ رہا تھا۔ میں نے ثانیہ کو آواز دی مگر وہ تو شاید سو چکی تھی۔ آخر میں نے خود ہی بھانجی کو کھانا کھلایا اور پھر کھلا کر سلا دیا۔ جب وہ سو گئی تو میں ثانیہ کے پاس گیا اور غصے سے بولا کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ اس بھوکی بچی پڑی ہوئی ہے اور تم کہہ رہی ہو کہ وہ کھا چکی ہے۔ میری بات سن کر ثانیہ نے اپنی آنکھیں کھولیں اور پھر بولی کہ مجھ سے نہیں دیکھے جاتے تمہاری بہن کے بچوں کے نخرے، اگر خود پال سکتے ہو تو پال لو ورنہ جا کر یتیم خانے چھوڑ آؤ، یہاں اپنے بچوں کا پیٹ بھروں یا تمہاری لاڈلی بھانجیوں کا۔ بیوی کے الفاظ میری سانسیں روک رہے تھے۔ اتنی بڑی بات آخر اس نے سوچ بھی کیسے لی تھی؟ چند دن گزر چکے تھے مگر بہنوئی واپس نہیں آیا تھا۔ میں نے کئی بار اسے فون کرنے کی کوشش کی مگر اس کا نمبر مسلسل بند ملتا رہا۔ ایک روز جب کام سے لوٹا تو مجھے کسی نے بتایا کہ میرا بہنوئی تو اپنا گھر بیچ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں سے دور چلا گیا ہے۔ اس شخص کی بات پر پہلے تو مجھے یقین نہ آیا مگر جب میں خود اس کے گھر پہنچا تو وہ گھر سچ مچ کسی اور کے قبضے میں آ چکا تھا۔ مجھے دھچکا سا لگا تھا۔ وہ کیسا شخص تھا؟ پہلے غریبی کا رونا رو کر اپنی بیوی کو مار دیا اور اب اپنی اولاد کو باپ کے سائے سے محروم رکھ کر کہیں چلا گیا تھا۔ شاید اب وہ دوسرا گھر بسانا چاہتا ہوگا اور بیٹیاں آڑے آ رہی ہوں گی۔ میں گھر لوٹا تو فاطمہ چپ چاپ ایک طرف بیٹھی تھی۔ میرے بچے چٹائی بچھائے کھانا کھا رہے تھے۔ اس کا چہرہ دیکھ کر مجھے اس پر ترس آیا تھا، جبکہ میری چھوٹی بھانجی گڑیا اس وقت سو رہی تھی۔ مجھے گھر میں آتا دیکھ کر میری بیوی فوراً کچن سے باہر نکلی اور غصے سے بولی کہ تمہارے بہنوئی کا کوئی اتا پتہ ہے یا نہیں؟ کب لے کر جائے گا اپنی بیٹیوں کو یہاں سے؟ مہمان بھی چند روز کے لائے ہی اچھے لگتے ہیں، اب مزید اپنی نیندیں حرام نہیں کر سکتی۔ بیوی کی بات سن کر مجھے برا تو لگا
مگر میں اس پل خاموش رہا اور پھر موقع دے کر اسے بتا دیا کہ بہنوئی اب کبھی نہیں لینے کے لیے واپس نہیں آئے گا۔ اب مجھے یہ اپنی بھانجیاں پالنی ہوں گی۔ میرے الفاظ سن کر ثانیہ کے تیور بدلے تھے، مگر نہ جانے کیا سوچ کر وہ خاموش ہو گئی۔ گڑیا رات میں 2-3 بار جاگ کر رونے لگتی، کبھی کبھار تو ثانیہ اسے فڈر بنا دیتی، ورنہ جب میری آنکھ نہ کھلتی تو وہ بچی رو رو کر خود ہی سو جایا کرتی۔ میں بھی نیند کا بہت سخت تھا، ایک دفعہ جو سوتا تو صبح ہی آنکھ کھلتی تھی۔ اگلی صبح جب اٹھا تو بیوی کے چلانے کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ گھر میں تو کوئی ایسا موجود نہیں تھا، پھر وہ کس سے لڑ رہی تھی؟ میں بوکھلا کر اٹھا اور فوراً کمرے سے باہر نکلا۔ سامنے کچن میں بینی بیوی ثانیہ فاطمہ کو بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے پوچھ رہی تھی کہ کس سے پوچھ کر تم نے پھلوں کو ہاتھ لگایا؟ جانتی ہو یہ میں نے اپنے بچوں کے لیے رکھے تھے، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ فاطمہ روتے ہوئے آنکھیں مسلتی کچن سے باہر نکل آئی تھی۔ اس بچی کا رونا میرے دل پر اثر کر گیا تھا، میرا غصہ اس پل 7ویں آسمان پر پہنچا تھا۔ میں فوراً کچن میں گیا اور ثانیہ کو تھپڑ مار دیا اور بوکھلا کر چند قدم دور ہٹی تھی۔ آخر تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس ننھی بچی سے اس لہجے میں بات کرنے کی؟ اگر وہ پھل اٹھا رہی تھی تو کھانے دیتی، کون سا کمی آ جانی تھی؟ یہ پہلی بار تھا جب میں نے ثانیہ پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ وہ حیرت سے میری جانب دیکھنے لگی۔ اس کی کیفیت میں سمجھ سکتا تھا، مگر اس پل شاید میں اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ پایا تھا۔ وہ روتے ہوئے بولی، ان لڑکیوں کی خاطر آپ نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے، میں آپ کو اس کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ روتے ہوئے وہاں سے جا چکی تھی اور میں بس وہاں کھڑا پچھتاتا رہ گیا۔ ایک عجیب سی پریشانی سے میں دوچار ہو چکا تھا، ایک طرف بیوی تھی تو دوسری طرف بھانجیاں۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں ثانیہ ان کا خیال رکھنے سے انکار ہی نہ کر دے۔ میرا یہ اندیشہ بھی بہت دنوں تک ڈھکا چھپا نہ رہ سکا۔ جب بہت دن گزر گئے اور بہنوئی اپنی بچیوں کو لینے کے لیے نہ آیا تو میری بیوی کہنے لگی کہ جا کر اپنی بھانجیوں کو یتیم خانے چھوڑ آؤ، مجھ سے نہیں پالی جاتی غیروں کی اولادیں، وہ چھوٹی تو ہر وقت روتی ہی رہتی ہے۔ اس کی آواز سن کر میرے کان پک چکے تھے، اور بڑی فاطمہ جب دیکھو کچھ نہ کچھ نقصان کرتی پھرتی ہے، اب کیا اس کے پیسے اس کا باپ آ کر ادا کرے گا؟ ثانیہ کافی عرصے میں رو رہی تھی، ثانیہ کافی غصے میں لگ رہی تھی اور اس کے الفاظ میرے سر پر بم کی طرح گرے تھے۔ بھلا میں اپنی بھانجیاں یتیم خانے کیسے چھوڑ کر آ سکتا تھا؟ لوگ کیا کہیں گے کہ ماموں کے ہوتے ہوئے بھانجیاں خیرات پل پڑ رہی ہیں؟ وہ دونوں تو میری بہن کی آخری نشانیاں تھیں، میں بھلا کیسے انہیں یتیم خانے چھوڑ کر آ سکتا تھا؟ اس معاملے میں نے ٹھنڈے دماغ سے ثانیہ سے بات کی اور اسے سمجھایا کہ میں اپنی بہن کی اولاد کو یتیم خانے کبھی بھی چھوڑ کر نہیں آؤں گا۔ پہلے تو وہ غصہ کرنے لگی، پھر میرے فیصلے کے آگے خاموش ہو گئی۔ جب سے بھانجیاں آئی تھیں میرا کاروبار ترقی کرنے لگا تھا، گھر کے حالات بھی پہلے سے بہتر ہو گئے تھے۔ میں نے چھوٹی بچی کے لیے آیا رکھ لی تھی، اسے اب آیا ہی سنبھالا کرتی تھی، جبکہ فاطمہ کو میں نے اسکول میں داخل کروا دیا تھا۔ میری بیوی ثانیہ کا رویہ میری بھانجیوں کے ساتھ بہت اچھا نہ سہی مگر برا بھی نہ تھا۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا اور فاطمہ 10 اور چھوٹی گڑیا 5 سال کی ہو گئی۔ میری دونوں بھانجیاں مجھے ماموں کی جگہ بابا کہنے لگیں، جبکہ وہ ثانیہ کو وہ ممانی ہی کہا کرتی تھیں۔ میں انہیں اپنی سگی اولاد جیسا پیار دیتا۔ میرے بچے ان سے کافی بڑے تھے۔ ایک روز جب میں گھر آیا تو مجھے فاطمہ اور گڑیا کا رویہ بدلا بدلا سا لگا۔ فاطمہ کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، جبکہ بال بھی بکھرے ہوئے تھے، یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اس نے آج کنگھی نہیں کی تھی۔ میں نے اسے اپنے قریب بلایا اور اس کے بالوں کو انگلیوں سے سیدھا کرنے کے لیے ہاتھ بالوں پر رکھا ہی تھا کہ وہ درد سے بلبلا اٹھی۔ میں چونکا تھا، مگر تبھی وہ بولی کہ بابا میرے سر میں بہت درد ہے، میں کچھ دیر پہلے سیڑھیوں سے گر گئی تھی، پھر ممانی نے مجھے اٹھایا اور دوا لگائی۔ فاطمہ ایک ہی سانس میں سہمی بھی بول رہی تھی۔ تبھی ثانیہ بھی اندر داخل ہوئی اور کہنے لگی، فاطمہ جاؤ شاباش، اپنا ہوم ورک کر لو، پھر سونا بھی ہے۔ فاطمہ فوراً کمرے سے بھاگ گئی تھی۔ دن بدن اس کی گرتی صحت، اس کا بدلتا رویہ مجھے بے چین کر رہا تھا۔ میں جب بھی گھر آتا یہی معمول ہوتا، گڑیا تو ہر وقت کمرے میں ہی بیٹھی رہتی، جبکہ فاطمہ بھی اب مجھ سے بہت کم بات کرنے لگی تھی۔ میں جب بھی آتا تو اس کا چہرہ سرخ ہو رہا ہوتا، اس کا وجود کانپ رہا ہوتا اور آنکھیں سوجی
ہوئی ہوتی، یوں لگتا جیسے وہ مجھ سے پہلے روتی رہی ہو۔ میں جب پوچھتا تو وہ مجھے کوئی جواب نہ دیا کرتی۔ ایک دن جب گھر لوٹا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میں دل میں تڑپ اٹھا۔ فاطمہ فرش پر گری اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے سامنے رکھ کر ہچکیاں باندھے رو رہی تھی، جبکہ میری بیوی کچن میں کھڑی تھی۔ میرا دھیان فاطمہ کے ہاتھوں پر گیا۔ چھوٹے چھوٹے ہاتھوں پر تو چھالے بنے ہوئے تھے، اس کے دونوں ہاتھ جل چکے تھے۔ میں نے تڑپ کر بھانجی کی جانب دیکھا اور پوچھنے لگا کہ آخر یہ سب کیسے ہوا ہے؟ میرے سوال پر بھانجی نے سہمے ہوئے میری بیوی کی جانب دیکھا۔ اس کا دیکھنا تھا کہ ثانیہ فوراً کچن سے باہر نکلی اور بولی کہ آپ کی بھانجی بہت شرارتی ہو گئی ہے۔ اسے منع بھی کیا مگر پھر بھی کچن میں چلی آئی اور دیکھیں اب اپنا ہاتھ جلا لیا ہے۔ میرا دل تڑپ سا گیا۔ فاطمہ مسلسل رو رہی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ میں نے اس کے ہاتھوں پر مرہم لگائی اور ماتھا چوم کر تاکید کرنے لگا کہ ایسے کام مت کیا کرو جس سے تمہیں بعد میں تکلیف پہنچے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے ثانیہ پر بھی شک ہوا تھا، کچھ تو تھا جو وہ بچیاں مجھ سے چھپا رہی تھی۔ کچھ دن ہی گزرے تھے تو بھانجی میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ بابا میں یہاں مزید نہیں رہ سکتی، آپ مجھے اور گڑیا کو یتیم خانے چھوڑ کر آئیں۔ بھانجی کے منہ سے یہ الفاظ سن کر میری روح تو کانپ اٹھی۔ میں فوراً بولا کہ کیوں، آخر کیا وجہ ہے جو تم ایسا بول رہی ہو؟ تو بڑی بھانجی سر جھکا کر رونے لگی اور بولی کہ بس آپ ہمیں یتیم خانے چھوڑ کر آئیں، دال میں تو کچھ کالا ہے ورنہ وہ ایسا کیوں کہتی۔ چند دنوں بعد میں کام سے جلدی گھر لوٹ آیا۔ میں نے اپنے آنے کے بارے میں ثانیہ کو بھی خبر نہیں کی تھی۔ میں جب گھر میں داخل ہوا تو اندر سے آتی ثانیہ کی آوازوں نے مجھے حیران کر دیا تھا۔ وہ غصے سے کچھ بول رہی تھی، وہ سن کر مجھے اپنے کانوں پر یقین نہ ہوا۔ میں کتنی ہی دیر چھپ کر ان کی باتیں سنتا رہا۔ وہ غصے سے فاطمہ کو کہہ رہی تھی کہ کمبخت جلدی صاف کر، ہاتھوں میں طاقت نہیں ہے کیا؟ اگر دوبارہ غلطی کی تو اس بار ہاتھوں کو نہیں بلکہ پیروں کو جلاؤں گی۔ ماں تو مر گئی مگر ان دونوں منحوسوں کو چھوڑ گئی، تم دونوں کا باپ تو نہ جانے کہاں مارا پھر رہا ہوگا۔ اس کے جواب میں مجھے فاطمہ کی بس سسکنے کی آوازیں آئی تھیں۔ وہ روتے ہوئے بولی کہ ممانی میں نے ماموں کو کہا تھا کہ مجھے اور گڑیا کو یتیم خانے چھوڑ کر آئیں مگر وہ نہیں مان رہے تھے۔ ثانیہ چیخ کر بولی کہ جلد از جلد میرے گھر سے چلتی بنو ورنہ جو ایک وقت کا کھانا مجبوری میں تم دونوں کو دینا پڑتا ہے اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو گی۔ میں تم دونوں کے ہاتھ اور پاؤں جلا دوں گی۔ اپنی بیوی کے الفاظ سن کر میں وہیں پتھر کی مورت بن چکا تھا۔ ثانیہ سے اس حد تک شفاق دلی کی مجھے بالکل بھی امید نہیں تھی۔ اس کا رویہ تو میری بھانجیوں کے ساتھ بالکل بھی نہیں بدلا تھا۔ ایک ماں ہو کر وہ ننھی بچیوں کے ساتھ ایسے کیسے کر سکتی ہے؟ میرے منہ پر وہ ان کے ساتھ نارمل رویہ رکھتی تھی اور میری پیٹھ پیچھے وہ ان کے ساتھ یہ سب کیا کرتی تھی۔ میں فوراً دیوار کی اوٹ سے نکل کر سامنے چلا آیا۔ فاطمہ زمین پر بیٹھی میری بیوی کے پیروں کی مالش کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں پر زخم تھے، اسے درد بھی ہو رہا تھا مگر اس کے باوجود وہ اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کر رہی تھی کہ ممانی کے پیروں کا مساج کر سکے۔ مجھے یوں اچانک اپنے سامنے دیکھ کر ثانیہ کا رنگ اڑا تھا۔ وہ بوکھلا کر فوراً کھڑی ہو گئی۔ میرا دل کرچی کرچی ہوا تھا۔ میں نے اگلے ہی پل ثانیہ کو تھپڑ مار دیا تھا اور پھر جو دل میں آیا سناتا چلا گیا۔ اسے بتا دیتا کہ میری بھانجیاں میری اولاد جیسی ہیں، ان کی پرورش تمہیں ماں بن کر کرنی ہوگی۔ وہ بیچاری تو مجھ سے شکایت بھی نہیں کرتی تھی جبکہ ثانیہ ان پھول سی بچیوں کو صرف رات کو ہی کھانا دیا کرتی تھی۔ میرے غصے کو کوئی انتہا نہیں رہی تھی۔ میں نے ثانیہ کو گھر سے نکال دیا، وہ بھی مجھے برا بھلا کہتی تھی، اپنے بھائی کے گھر چلی گئی۔ میں نے شرمندگی سے اپنی بھانجیوں سے معافی مانگی تھی مگر وہ مجھے شرمندہ دیکھ کر رونے لگیں اور فاطمہ نے مجھے ثانیہ کے بارے میں اور بھی بہت کچھ بتایا تھا۔ وہ ان معصوم بچوں سے جان بوجھ کر سارے گھر کا کام کرواتی اور جب ان سے کوئی نقصان ہو جایا کرتا تو مارنے لگتی اور ہاتھ جلا دیا کرتی تھی۔ وہ میری بہن کو خوب گالیاں دے کر کوسا کرتی تھی۔ اس نے بچیوں کو کہا تھا کہ وہ خود یتیم خانے جانے کی بات کریں۔ میں نے بھانجیوں کو لے کر گھر میں ایک ملازمہ رکھ لی تھی۔ کچھ عرصہ گزرا تو ثانیہ خود ہی میرے پاس واپس آ گئی اور رو رو کر معافیاں مانگنے لگی۔ بھائی کے گھر جا کر اس کی بھابھی نے بھی اس کے ساتھ چند دن بعد ہی رویہ بدل لیا تھا۔ بھابھی کے طنز اور بات بات پر جھڑکیاں سن کر اسے شدید احساس ہو رہا تھا
وہ چند دن بھابھی کا رویہ برداشت نہ کر سکی۔ نہ جانے وہ بچیاں کیسے اس کا سفاک رویہ اتنے سالوں سے برداشت کر رہی تھیں۔ اسے احساس ہو چکا تھا۔ وہ گھر واپس آ کر بچوں سے اور مجھ سے معافی مانگنے لگی۔ میں نے اسے فوراً معاف کر دیا اور پھر وہ ماں بن کر میری بھانجیوں کو پالنے لگی۔ آج 10 سال بعد میں بازار سے گھر آ رہا تھا کہ میری نظر میرے بہنوئی پر پڑی تھی۔ اس کی ایک ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی اور وہ وہیل چیئر پر بیٹھا بھیک مانگ رہا تھا۔ میرا دل کیا کہ میں اس کے پاس جاؤں اور اسے گریبان سے پکڑ کے پوچھوں کہ اس نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ ایسا کیوں کیا، مگر جب میں اس کے قریب گیا تو یہ ایک مکھیوں کا جھرمٹ اس کے بدن پر بیٹھا ہوا تھا اور اس کی حالت ایسی تھی کہ وہ بول بھی نہیں سکتا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے تھے۔ شاید وہ مجھ سے معافی مانگنا چاہتا تھا مگر اس کا وجود اس کا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ میں بھی اسے بھیک دے کر گھر آ گیا تھا اور اپنی بیوی اور بیٹیوں کے ساتھ اس نے جو کچھ کیا تھا شاید اس کی سزا مل رہی تھی۔ میں نے فاطمہ اور گڑیا کی بھی دھوم دھام سے شادی کر کے رخصت کر دیا۔ وہ دونوں بہنیں اپنے گھروں میں بہت خوش ہیں۔